बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन काम आप देख रहे हैं दुनिया मेरे आगे यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आज 7 जून 2021 है और आज दिन है पीर का। इस वीडियो के अंदर अफ़गानिस्तान की ताज़ा तरीन सूरत हाल और नई डिवेलपमेंट्स और आने वाली सूरत हाल, जिसमें अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान डील और इसी तरह से अमरीकी फ़ौज के इनखिला और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज़ की अफ़गानिस्तान के अंदर घुसकर कार्रवाइयाँ और अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ा दीगर इशूज़ आप जानेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे ट्विटर अकाउंट गुलाम नबी मदनी को फॉलो नहीं कर रखा, उसे फॉलो कर लें, क्योंकि अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़ और दुनिया भर से दीगर जो इशूज़ होते हैं उनकी तस्वीर और वीडियोस आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। उसका लिंक आपको इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, क्योंकि बहुत सी वीडियोस ऐसी भी हैं नाज़रीन काम जो हम आपको यूट्यूब पर नहीं दिखा सकते अफ़गानिस्तान से मुताल्लिक़, वो आप हमारे ट्विटर अकाउंट पर जाकर देख सकते हैं। बारह नाज़रीन काम सबसे पहले बात करेंगे अफ़गान तालिबान और काबुल हुकूमत के दरमियान होने वाली लड़ाई और झड़पों के हवाले से। इस हवाले से नाज़रीन काम काबुल हुकूमत के मातहत चलने वाला तुलू मीडिया नेटवर्क है, जो अफ़गानिस्तान का एक बड़ा मीडिया नेटवर्क है, न्यूज़ एजेंसी भी है, उस पर एक रिपोर्ट नशर हुई है जिसमें कहा गया है कि गुज़श्ता 2 रोज़ के दौरान तकरीबन 119 काबुल फ़ौजी और दीगर लोग मारे गए हैं। और ये तालिबान के हमले हैं जो काबुल हुकूमत ने एक तरह से बयान किए हैं कि तालिबान के हमलों के अंदर 119 के करीब लोग मारे गए हैं। लेकिन नाज़रीन काम हकीकत ये है कि अफ़गान तालिबान की जो गुज़श्ता 2 रोज़ की कार्रवाइयाँ हैं उसमें 119 नहीं बल्कि 300 से ज़ायद लोग मारे गए हैं। ये तालिबान का दावा है, ये मैं अपनी तरफ से बयान नहीं कर रहा हूँ, बल्कि तालिबान के जो ऑफिशल्स हैं, जैसा कि तालिबान के तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद, उन्होंने ख़ुद अपने ट्विटर अकाउंट पर दुनिया को तफसीलात बताई हैं कि हमारी कार्रवाइयों के अंदर निहत्ते लोगों की बजाय काबुल हुकूमत के फ़ौजी, पुलिस एहलकार, सीनियर अफसरान और इसी तरह से सरकारी लोग हलाक होते हैं, आम लोगों को हम नहीं मारते हैं। नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने जो गुज़श्ता रोज़ एक बड़ी कार्रवाई की थी सुबह बल्ख के अंदर है, जिसमें काबुल हुकूमत के एक फ़ौजी अड्डे को, पुलिस हेडक्वार्टर को उड़ाया गया था। और तालिबान ने यह हमला दरअसल एक फ़िदाई हमला करवाया था, जिसमें तालिबान का एक मुजाहिद, जिसकी बाकायदा तालिबान ने तस्वीर भी नशर कर दी हैं कि इसने कार के अंदर धमाका खेज़ मवाद लगाकर फ़िदाई हमला किया था, जिसके नतीजे में काबुल पुलिस के फ़ौज के कई ओहदेदार, सीनियर अफसरान हलाक कर दिए गए थे। तालिबान तर्जुमान ज़बीहुल्लाह मुजाहिद ने अपने ट्विटर अकाउंट पर इस वाक़े की तफसीलात नशर की हैं और कहा है कि इस हमले के अंदर 80 से ज़ायद काबुल फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी किए गए थे, जो तालिबान की एक बड़ी फतह है। इसके अलावा नाज़रीन काम तालिबान ने जो रात गए बड़ी बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं उनकी तफासिल भी तालिबान ने अपने ट्विटर अकाउंट के ज़रिए से, वेबसाइट के ज़रिए से नशर की हैं। इसमें सूबा रोज़गान है जहाँ पर अफ़गान तालिबान ने बड़ा हमला किया है, जिसमें 15 चेक पोस्टें तालिबान ने फ़तह कर ली हैं और एक बड़ा फ़ौजी अड्डा भी तालिबान ने कब्ज़े में ले लिया है। जबकि नाज़रीन काम इस कार्रवाई के अंदर और इस हमले के अंदर दर्जनों काबुल फ़ौजी हलाक या ज़ख्मी किए गए हैं। तालिबान का ये दावा भी सामने आ रहा है। इसके अलावा नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान ने सूबा गौर के अंदर बड़ी कार्रवाइयाँ की हैं। सूबा गौर के एक इंतहाई अहम स्ट्रेटजिक इलाके पर, डिस्ट्रिक्ट पर कब्ज़ा कर लिया है और वहाँ से भी तालिबान को भारी माली गनीमत हासिल हुआ है। जबकि नाज़रीन काम अफ़गान तालिबान की दीगर कार्रवाइयों में सूबा लग़मान है, तखार है और इसी तरह से गज़नी है, कुंदूज़ है, फ़ारियाब है, ये बड़े सूबे हैं जहाँ पर अफ़गान तालिबान ने रात गए और कल शाम से लेकर रात गए तक कार्रवाइयाँ की हैं, जिसमें काबुल हुकूमत का, तालिबान का दावा है कि काबुल हुकूमत के एक नहीं बल्कि दर्जनों अफराद हलाक कर दिए गए हैं, जो तकरीबन 60 से 70 से ज़ायद बनते हैं। और इसके अलावा मुतअद्दिद गिरफ़्तार भी कर लिए हैं। कि तालिबान ने इस हवाले से तफासिल भी अपने ट्विटर अकाउंट वगैरह पर नशर की हैं। तो ये बड़ी कार्रवाइयाँ हैं अफ़गान तालिबान की अफ़गानिस्तान के अंदर, जिनसे अंदाज़ा होता है कि काबुल हुकूमत तालिबान के हाथों पिट रही है, मार खा रही है और तालिबान फ़तह हासिल करते जा रहे हैं। तालिबान इस कदर एडवांस हो चुके हैं कि वो वीडियोस भी जारी करते हैं, तस्वीर भी जारी करते हैं, ताकि दुश्मन के दिलों के अंदर रौब बैठ सके, धाक बैठ सके। अब नाज़रीन काम बात कर लेते हैं कि अफ़गान तालिबान की जानिब से कुछ एलामिये जारी हुए हैं, कुछ स्टेटमेंट्स सामने आई हैं। वो स्टेटमेंट्स हैं नाज़रीन काम काबुल हुकूमत के साथ, काबुल हुकूमत की मातहती में लड़ने वाले वो प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर या हुकूमती लोग जो अमेरिका और नेटो की मदद करते रहे हैं। इस पर नाज़रीन काम आप जानते हैं चंद रोज़ पहले ख़बर सामने आई थी कि वो फ़ौजी और वो कर्नल और वो प्राइवेट एहलकार
جو امریکہ کے ساتھ پچھلے 20 سالوں میں تعاون کرتے رہے، لڑائی کرتے رہے، ان کی ترجمانی کرتے رہے، وہ اب امریکہ کے ساتھ افغانستان سے بھاگنے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں، یا پھر وہ نیٹو کے ساتھ جانے کے لیے یورپ کے اندر سیٹل ہونے کے لیے کوششیں کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے 3000 سے زائد جو افغانستان کے لوگ تھے، جس میں فوجی بھی ہیں، کرنل بھی ہیں اور دیگر لوگ بھی ہیں جو برطانوی فوج کے ساتھ کام کرتے رہے، انہوں نے برطانیہ کو درخواست دی کہ ہمیں یہاں سے نکالا جائے کیونکہ طالبان ہمیں مار ڈالیں گے۔ یہی وجہ ہے ناظرین کرام، خبریں اور رپورٹس ہمارے سامنے آ رہی ہیں کہ یہ جو 3000 سے زائد لوگ تھے، ان کو برطانیہ ویزے دے رہا ہے۔ اسی حوالے سے طالبان کی امارت اسلامیہ نے ایک بیان جاری کیا ہے کہ کتنی افسوس کی بات ہے، کتنی شرمناک بات ہے کہ یہ لوگ اپنے ہم وطنوں کا خون بہانے کے لیے امریکیوں کو، نیٹو کو سپورٹ کرتے رہے، اور اب ان کو اتنی فکر لاحق ہے کہ یہ افغانستان کے اندر بھی رہنا نہیں چاہتے۔ انہوں نے کہا کہ یہ عبرت ہے ان تمام لوگوں کے لیے جو غداروں کا ساتھ دیتے ہیں یا دیتے رہے ہیں، اور یہ عبرت ہے ان لوگوں کے لیے بھی جو اب بھی امریکہ اور نیٹو کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، یا مستقبل کے اندر خون خرابی کے لیے جو پلاننگ ہے امریکہ اور نیٹو کے ساتھ مل کر رہے ہیں۔ طالبان نے کہا ہے ہم ان تمام لوگوں کو وارننگ دیتے ہیں کہ وہ اپنے عہدے چھوڑ کر ہتھیار ڈال دیں، سرنڈر ہو جائیں، لیکن اگر کوئی بھی شخص ایسا نہیں کرے گا اور ان کے ساتھ تعاون کرے گا تو پھر وہ اپنے انجام کا خود ہی ذمہ دار ہوگا۔ تو یہ افغان طالبان کی جانب سے ایک سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، ایک بیان سامنے آیا ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، افغان طالبان کی سیاسی قیادت سے جو غیر ملکی افراد ہیں، غیر ملکی نمائندے ہیں یا وفود ہیں، وہ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ طالبان کا سیاسی دفتر دوحہ قطر کے اندر واقع ہے، جہاں پر یورپ کے مندوبین، یورپ کے نمائندے اور اسی طرح سے طالبان کے ساتھ امریکہ اور دیگر ممالک کے لوگ ملاقاتیں کر رہے ہیں۔ افغان طالبان کے جو سیاسی دفتر کے ترجمان ہیں ڈاکٹر محمد نعیم وردک، انہوں نے اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ پر لکھا ہے کہ طالبان کی سیاسی قیادت کا ایک وفد امریکہ کے عہدیداروں سے ملاقاتیں بھی کر رہا ہے۔ وہیں پر ناظرین کرام، جو نیٹو کے خصوصی مندوب مقرر کیے گئے ہیں، تھامس ان کا نام بتایا جاتا ہے، افغانستان کے لیے ان سے ملاقات ہوئی ہے۔ نیٹو کے مندوب کو کہا گیا ہے کہ ہم انسانی بنیادوں پر تعاون کے لیے تیار ہیں، لیکن نیٹو کو اپنی فوجیں یہاں سے نکالنی چاہیے، اور مستقبل کے تعلقات جو نیٹو ہمارے ساتھ رکھنا چاہتا ہے، یورپی یونین کے لوگ ہمارے ساتھ رکھنا چاہتے ہیں، ہم وہ تعلقات رکھنے کے بھی خواہش مند ہیں اور ہم تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ڈکٹیشن نہیں ہوگی، پریشر نہیں ہوگا، بدماشی نہیں چلے گی، بلکہ مساوی تعلقات رکھے جائیں گے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ گزشتہ روز بھی طالبان کی سیاسی قیادت سے اقوام متحدہ کے جنرل سیکرٹری انٹونیو گوتریس کے جو پرسنل ان کے خاص جو مشیر تھے، انہوں نے ملاقات کی تھی، اور اب یورپی یونین کے مندوب نے ملاقات کی ہے، اور امریکہ کا جو خصوصی مندوب ہے افغانستان کے حوالے سے زلمی خلیل زاد، وہ بھی طالبان سے چند گھنٹوں بعد ملاقات کرنے والا ہے۔ تو یہ ساری صورتحال اس بات کی علامت ہے کہ افغان طالبان پولیٹیکل اور سیاسی طور پر اتنے پاورفل ہو چکے ہیں کہ دنیا کی اب لیڈرشپ ان سے ملاقاتیں کر رہی ہے اور ان سے تعلقات بنا کر مستقبل کے حوالے سے فیصلے کر رہی ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، اب بات کر لیتے ہیں کہ افغان طالبان نے اپنے پڑوسی ملکوں کو وارننگ دی ہے اور ان کے درمیان صلح کروانے کے لیے آفر بھی کر دی ہے۔ آپ جانتے ہیں افغانستان کے پڑوس میں ازبکستان واقع ہے، کرغزستان واقع ہے، ان کے درمیان کچھ عرصے سے کافی لڑائی اور جھگڑے چل رہے ہیں، یہاں تک کہ ایک دوسرے پر فائرنگ بھی ہو چکی ہے، فوجی بھی ہلاک ہو چکے ہیں۔ اسی حوالے سے طالبان کی امارت اسلامیہ نے ایک بیان جاری کیا ہے، ایک اعلامیہ جاری کیا ہے کہ یہ دونوں افغانستان کے امارت اسلامیہ کے پڑوسی ملک ہیں، ہم ان کے درمیان صلح کروانے کے خواہش مند ہیں، ان کے تعلقات کو حل کروانے کے لیے کوشاں ہیں، کیونکہ ان کی باہمی لڑائی سے ہم بھی متاثر ہوں گے، لہٰذا ان کو صلح کرنی چاہیے اور ان کو اختلافات مذاکرات کے ذریعے سے حل کرنے چاہیے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ افغان طالبان دنیا بھر کے اندر جو ایک سیاسی لیڈرشپ ہوتی ہے یا ایک حکومت ہوتی ہے، ریاست ہوتی ہے، اس کی جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں، ان ذمہ داریوں کو پورا کر رہے ہیں۔ فورن پالیسی کو افغان طالبان اچھے انداز سے سمجھتے ہیں، یہی وجہ ہے بیرونی محاذ پر جو خارجہ محاذ ہے اس کو طالبان سنبھالے ہوئے ہیں اور اسی وجہ سے یہ بیانات جاری کر رہے ہیں۔ اس سے پہلے پاکستان کے حوالے سے، کشمیر کے حوالے سے، افغانستان اور فلسطین کے حوالے سے اور دیگر ملکوں کے حوالے سے بھی طالبان سٹیٹمنٹس اور بیانات جاری کر چکے ہیں، جو طالبان کی ایک طرح سے
جو ان کی عالمی سطح پر نظریں ہیں اس سے واضح ہوتا ہے کہ افغان طالبان کتنے سیاسی طور پر میچور ہو چکے ہیں، پاورفل ہو چکے ہیں، یا کیسے ان کی صلاحیتیں اب دنیا کے سامنے کھل کر سامنے آ رہی ہیں۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام، جو افغانستان سے ایک اور خبر ہمیں سامنے آ رہی ہے وہ ہے کابل حکومت کے فوجی اہلکاروں کی طالبان کے نام پر نہتے شہریوں پر بمباری اور حملے۔ اس حوالے سے ایک مسجد اور درجنوں مکانات منہدم کر دیے گئے ہیں اور 8 سے زائد افراد شہید یا زخمی کیے گئے ہیں۔ طالبان نے اس حوالے سے بیان جاری کیا ہے اور کہا ہے کہ نہتے شہریوں پر کابل حکومت کی یہ جو بمباری ہے، یہ جو درندگی ہے، یہ قابل مذمت عمل ہے۔ اس کے علاوہ ناظرین کرام اب بات کر لیتے ہیں افغانستان کے اندر گمنام ہیروز کی کارروائیاں۔ پاکستان آپ جانتے ہیں افغانستان سے متاثر ہونے والا سب سے بڑا ملک ہے، کیونکہ یہاں کی خانہ جنگی سے اور یہاں کے جو بدامنی ہے، جو امریکہ نے جنگ مسلط کی ہے، اس سے پاکستان کو بہت نقصان ہوا ہے۔ ناظرین کرام، ہمارے پاس جو رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ را ایجنسی، جو بھارت کی خفیہ جاسوس ایجنسی ہے، جو افغانستان کے اندر بیٹھی ہوئی ہے، جو وہاں سے دہشت گردوں کو تربیت کر کے پاکستان پر حملے کرواتی ہے، ان کے دہشت گردوں کے خلاف، ان کے نیٹ ورک کے خلاف افواج پاکستان، خفیہ ادارے ISI اور پاکستان کے گمنام ہیروز کارروائیاں کر رہے ہیں، جس میں ان دہشت گردوں کے قلع قمع کیا جا رہا ہے، ان کے ٹھکانے تباہ کیے جا رہے ہیں۔ جو ہمارے پاس رپورٹ سامنے آ رہی ہیں کہ پچھلے 48 گھنٹوں کے اندر 1 درجن سے زائد دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا ہے، جبکہ متعدد ٹھکانے بھی دہشت گردوں کے تباہ کر دیے گئے ہیں، جو ایک طرح سے پاکستان کی جو صلاحیت ہے کہ افغانستان کے اندر جو چھپے ہوئے دہشت گرد ہیں ان کو ختم کیا جائے گا، اس کی بڑی علامت اور دلیل ہے۔ اب ناظرین کرام بات کر لیتے ہیں افغانستان کے اندر مستقبل میں خانہ جنگی کے حوالے سے جو سازشیں ہو رہی ہیں۔ اس حوالے سے ناظرین کرام رپورٹس موصول ہو رہی ہیں کہ کابل حکومت اشرف غنی اور دیگر جو اشرف غنی کے ساتھی ہیں، سیاستدان ہیں، وہ لوگوں کو اسلحہ فراہم کر رہے ہیں، اسلحہ دے رہے ہیں، تاکہ آنے والے دنوں میں جو خانہ جنگی ہوگی اس میں یہ اسلحہ استعمال ہو سکے۔ اس پر بہت سے سیاستدانوں نے اور بہت سی تنظیموں نے احتجاج کیا ہے کہ عام لوگوں کو اسلحہ دیا جانا یہ ایک شرمناک عمل ہے، اس سے خون خرابے میں اضافہ ہوگا۔ آپ جانتے ہیں ناظرین کرام، آنے والے دنوں میں جب طالبان امارت اسلامیہ کو قائم کریں گے تو اس وقت طالبان کے خلاف یقیناً یہ لوگ ہتھیار اٹھائیں گے اور یہ ہتھیار خون خرابہ، خانہ جنگی کا سبب بنیں گے۔ لہٰذا اس حوالے سے طالبان نے بھی شدید تحفظات کا اور شدید تشویش کا اظہار کیا ہے کہ اگر تمہیں خانہ جنگی کا شوق ہے تو تم آزما کر دیکھ لو، ہم بآسانی اس خانہ جنگی پر قبضہ اور کنٹرول حاصل کر سکتے ہیں۔ ناظرین کرام، افغانستان کے حوالے سے یہ تھی تازہ ترین ڈیولپمنٹس۔ ان ڈیولپمنٹس کے حوالے سے اور اس ویڈیو کے حوالے سے جو آپ کی رائے ہو وہ کامنٹ کے ذریعے سے ہمیں لازمی پہنچائیں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ٹویٹر اکاؤنٹ غلام نبی مدنی کو بھی فالو کر لیں۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔